ایران نے مانگے $300 بلین امریکہ سے سیز فائر کے عوض میں۔ یو وینس نے اسرائیل کو یہ کہا کہ آپ اپنے حد تک رہے، اسرائیل امریکہ کے سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and really attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. ٹرمپ نے بھی اسرائیل کو کہا کہ آپ اپنے حدود میں رہ کر بات کر سکتے، اگر میں نہ ہوں تو اسرائیل اس دنیا میں نہیں ہوگا، ٹرمپ نے کہا۔ There would be no Israel. Without me, there would be no Israel. 'Cause ایران نے کہا کہ ہمیں $300 بلین دینے ہوں گے اور 45 سال جتنے بھی ہم پر جو سینکشن ہے اس کو ہٹانے ہوں گے، تب ہم جائیں گے سوئٹزرلینڈ سیز فائر کرنے کے لیے۔ اور یوں ٹرمپ نے کہا کہ میں باس ہوں۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، آئیے آج کے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوش آمدید میرے عزیزو۔ اس سے پہلے آپ میرے فیس بک پیج کو فالو کریں، آپ میرے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں، آپ میرے ٹویٹر پیج کو فالو کریں۔ میرے عزیزو، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ ایران اور امریکہ کے صلح ہونے جا رہی ہے جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں۔ یوں پوری دنیا میں بات ہوئی کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کا ہاتھ بڑھایا، لیکن کیا واقعی میں پاکستان نے یہ صلح کا ہاتھ بڑھایا ہے یا ایسے ہی پاکستان یہ کر رہا ہے؟ کیونکہ اکنامکس ٹائم کے ایک اخبار کے مطابق کہ قطر نے چھپ کے ایران جا کر ایران کو یہ کنونس کیا کہ آپ سوئٹزرلینڈ جاؤ اور مذاکرات کرو امریکہ کے ساتھ۔ تو کیوں پاکستان اپنے آپ کو میڈیٹر سمجھتا ہے؟ ہاں، آپ نے مذاکرات کیے اپریل کو اسلام آباد پیس ٹاک، لیکن اب کیا یہ پاکستان کروا رہا ہے یا قطر کروا رہا ہے؟ دوسری جانب محسن نقوی بھی جو کہ انٹیریئر منسٹر، وہ جا رہا ہے ایران اور عراقچی کو وہ کنونس کرتا ہے کہ آپ جائیں، حالانکہ ہمارے پاس ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل جا رہا ہے، اسحاق ڈار نہیں جا رہا، ڈپٹی وزیر اعظم بھی۔ تو کیا ہوا، کس وجہ سے ایران کنونس ہو؟ کیونکہ ایران تو کنونس نہیں ہو رہا تھا، اور ایران نے پھر ایک ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز بھی ہوگا، اور انہوں نے کیا الیکٹرک سائن فرانس میں G7 سمٹ میں۔ تو ایران نے 14 پوائنٹس رکھے امریکہ کے ساتھ، جو کہ یہ ہے میرے پاس ہے کہ کیا 14 پوائنٹس ہیں ایران کے امریکہ کے لیے۔ آج کی صورت میں آپ کو ان 14 پوائنٹس پر بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے یہ 14 پوائنٹس اور کیوں امریکہ نے، ٹرمپ نے اپنے آپ کو باس کے دیا۔ تو ایران اس شرط پر راضی ہوئے، قطر نے کنونس کیا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز سے جو بھی شپ گزرے گی اسے ہم ٹیکس کشتی کے طور پر ایک کرایہ لیں گے، اور ہمیں 45 یا 65 سال سے جتنے بھی سینکشن ہیں وہ ہمیں امریکہ نے اتارنے گے، تب ہم جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم یورینیم انریچمنٹ روکیں گے۔ ٹرمپ اس پر راضی ہوا اور اس نے فرانس میں ہی دستخط کر دیا کہ ایران راضی ہو چکا ہے۔ تو ایران کے کچھ 14 پوائنٹ ہے، اس پر ایران راضی ہوا۔ ایران کا کہنا ہے کہ آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں کہ the United States of America and the Republic of Iran and their allies are current war signing MOU۔ ان 14 پوائنٹ کا خلاصہ یہ ہے، یہ جو 14 پوائنٹس ہے کہ ایران کے 65 یا 45 سال کے جتنے بھی سینکشن ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، ایران پر جتنے بھی پابندیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ ایران گولڈ بیچ سکے گا، ایران تیل بیچ سکے گا، ایران ہر وہ چیز چاہے گا ایران کر سکے گا۔ ان میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، The United States of America and the Islamic Republic of Iran undertake to respect each other's sovereignty and territorial integrity and to refrain from interfering in each other's internal affairs۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران دوسروں کے جو ساکھ ہے ان کی حفاظت کرے گا، عزت کرے گا اور مداخلت نہیں کرے گا ایک دوسرے کے سیاست میں۔ دوسرا یہ ہے کہ immediately upon the signing of this MOU, the United States of America will begin the removal of its naval blockade and disturbance or
an impediment against the Islamic Republic of Iran and will truly end the naval blockade of the Strait of Hormuz. امریکہ پوری طرح نیول جو بلاکیڈ اس کو ختم کرے گا اس سیز فائر کے تھرو، کیونکہ انہوں نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے. Within 30 days, during the period, the traffic of vessels will be in proportion to the number of pre-war traffic being restored by the Islamic Republic of Iran. ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر جتنے بھی لیول بلاکیڈ اس کو ختم کرنا ہوگا اور ایران کے کرایہ دینا ہوگا ایک شپ گزرنے کی. تو کیونکہ ایران نے یہ مطالبات رکھ دیے تھے کہ ہمارے جو 14 نکات تھے اس کو ماننا ہوگا، اگر اس کو ماننا ہوگا تب ہم سیز فائر کریں گے، ورنہ سیز فائر نہیں کریں گے. اور یوں امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے. جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروعات میں آپ لوگ بتایا کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو کہا کہ اگر میں نہ ہوں تو اسرائیل اس دنیا میں نہیں ہوگا. تو وہ کیا بات ہے؟ تو ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر اسرائیل جو بھی کر رہا ہے لیبنان وہ سراسر غلط ہے، بجائے سیز فائر ہوا تو اسرائیل نے تب بھی لیبنان پر حملے کر دیے، 7 لوگوں کو شہید کر دیا بے گناہ. ٹرمپ اس پر غصہ ہو کر یہ کہے کہ اگر میں نہ ہوں تو اسرائیل اس دنیا میں ایک ملک بھی نہ چھوڑے، کیونکہ اس نے کلم کہا کہ یہ ہمارے سپورٹ سے اسرائیل اس دنیا میں، اگر ہم سپورٹ بلاک کریں تو اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اس سٹیٹمنٹ کے اگلے 2 دن بعد ٹرمپ پھر ایران کو دھمکیاں دے رہا، کیونکہ اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے وہ امریکہ پر بہت ہے. ایک طرف ٹرمپ نے اپنی بہادری دکھائی اور یہ کہا کہ اگر امریکہ کی سپورٹ نہ ہو تو اسرائیل کچھ نہیں کر سکے. دوسری طرف اس نے کہا کہ اگر میں حیران یہ ہوں کہ پاکستان کے جو میڈییٹر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف، یہ لوگ تو باہر کے صلح کرنے پر بہت خوشحال ہے کہ ہم نے سیز فائر کر دیا اور باہر کے مسئلے اور ورلڈ وار 3 کو رکوا دیا. اکارڈنگ ٹو سم پولیٹیشین اینڈ سپورٹرز کے فیلڈ مارشل نے ورلڈ وار 3 کو رکوا دیا. ہوا ایک لیڈر، ایک فوج، ایک سپہ سالار جس کی انت تک محنت نے پاکستان کو ورلڈ آرڈر میں، چیف کو ورلڈ آرڈر میں لا کے کھڑا کیا. قومیں، دنیا، انٹرنیشنلی لوگ چیف کو ٹرسٹ کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہتھیار سے ختم نہیں ہوئی، کیا بنا؟ ٹیبل ٹاکس، سائننگ، پیس ٹاک سے ایران اور امریکہ کا جنگ ختم ہوا. دوسری جانب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب یوں افغانستان سے ناراض ہے، کشمیر سے وہ ناراض ہے، خیبر پختونخوا سے ان لوگ ناراض ہیں. فیلڈ مارشل صاحب اگر آپ ایران اور امریکہ کی جنگ ٹیبل ٹاکس اور پیس ٹاک سے آپ حل کر سکتے تو اپنے گھر کو کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور دوسروں کے مسئلے حل کر رہے. کشمیر میں آپ دیکھیں، میرے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کشمیر میں آگ لگا ہوا ہے، ان کو حق نہیں دے رہا، اور ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل دوسروں کے مسئلے حل کرنے میں لگے ہوئے. بھائی اپنے ملک کے مسئلے پہلے حل کرو پھر باہر جاؤ. یوں ہمارے ساتھ افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے کا خراب ہے، تورخم کا بارڈر 9 مہینوں سے بند ہے، لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے. پاکستان کے حکام نے نقل مکانی شروع کر دیا افغانستان کے باشندوں کو، ایک ویزا نہیں دے رہے، دوسرے وہ لوگ زبردستی ہٹا رہے اپنے ملک سے. اگر آپ لوگ افغانیوں کو زبردستی ہٹا رہے تو ان کے ساتھ بھی ٹیبل ٹاکس کرے، طالبان کے ساتھ بھی بیٹھے اور پیس ٹاک کرے کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے بہت رائٹ ہینڈ نیبرز ہیں. ہمارا ٹرانسپورٹ کتنوں سالوں کا، ہمارا افغانستان کے ساتھ کتنا ٹرانسپورٹ ذخیرہ ہے. آپ کے اسکرین پر آ ہوگا کہ کتنے ہم جنریٹ کر سکتے پیسے. افغانستان سے ہر چیز آتا ہے، فروٹس آتے ہیں، ہم وہاں پر بیچ سکتے. افغانستان میں کاروبار، تو کیوں ہمارے فیلڈ مارشل وزیر اعظم ٹیبل ٹاکس کے لیے راضی نہیں ہوتے افغانستان کے ساتھ، اور ایران اور امریکہ کے وہ راضی ہوئے کہ ہم ٹیبل ٹاکس کریں گے، میڈییٹر ہوں گے. اس جنگ، اپنے گھر کے جنگ میں کون میڈییٹر ہوں گے؟